کہ کس طرح سے میں نے اپنی بہن کے شوہر سے دوستی کی اور پھر وہ کیا جو آپ میں سے ہر کوئی کرنا چاہتا ہے۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میں نے اپنا جسم اپنی بہن کے شوہر کے حوالے کر دیا۔ اس سب کا آغاز کیسے ہوا؟ آئیے آپ کو اس کی چھوٹی سی کہانی سناتی ہوں۔ جیسا کہ دوست جانتے ہیں کہ مجھے شروع سے ہی غیر مردوں کا چسکا ہے۔ میں نے اپنے خاندان میں کوئی بھی مرد نہیں چھوڑا، سب کو چیک کیا اور میرٹ پر چیک کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے بھانجوں بھتیجوں کو بھی چیک کیا، کیونکہ کیا ہے نا یار، جو مزہ مرد چکھنے میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، اور مرد چکھنے کا چسکا ایک بار جس عورت کو لگ جائے بس پھر اس کا کام تمام سمجھیے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا ہے۔ میری 4 بہنیں ہیں، میں دوسرے نمبر پر آتی ہوں۔ ہم چاروں بہنیں شادی شدہ ہیں اور میں نے اپنے تینوں بہنوں کے شوہر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ جس کی کہانی میں سنانے جا رہی ہوں وہ میری بڑی بہن سعدیہ جو سب سے بڑی ہے۔ اس کے شوہر کا نام عثمان ہے۔ عثمان ایک اچھی بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ میں ان دنوں 2nd ایئر میں تھی، یہ بات آج سے 15 برس پرانی ہے۔ مجھے کالج سے 10 دن کی سردیوں کی چھٹیاں ملی تو میں اپنی بڑی بہن سعدیہ کے پاس اسلام آباد چلی گئی چھٹیاں منانے۔ میں سوموار کی صبح 9 بجے نکلی اور شام 6 بجے اسلام آباد اپنی بہن کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی میں ان کا عالیشان گھر دیکھ کر حیران رہ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ سعدیہ کتنا خوش قسمت ہے۔ انہی سوچوں میں گم تھی کہ میرے جیجا جی عثمان بھی آ گئے۔ میں نے انہیں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ عثمان جیجو اب پہلے سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم ہو چکے تھے۔ میں نے دوستوں اسی وقت ہی دل میں ٹھان لی کہ ان کے گنے کا جوس میں نے ہی پینا ہے۔ خیر، میں ان کے گلے لگ کے ملی اور جان بوجھ کے میں نے اپنے غبارے ان سے ٹچ کر کے دبائے۔ یہ سب کر کے مجھے دوستوں عجیب سی خوشی اور کمینہ پن محسوس ہو رہا تھا۔ خیر، یوں کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور میری خواہشات بڑھتی گئی۔ اب میری خواہشات ناقابل برداشت حد تک کو چھونے لگی تھی۔ قدرت نے ایک دن موقع فراہم کر ہی دیا۔ میری بہن کو اس کی دوست کی ماں کی فوتگی میں جانا پڑ گیا اور عثمان تو ویسے ہی دفتر میں تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ آج میں پکا ارادہ کیا ہوا تھا، آج ہاتھ سے ہی اپنی خواہشات کو ختم کروں گی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں جیسے ہی غریبوں والی تصویریں دیکھنا شروع کی تو دروازے کے باہر بیل بجی۔ میں جلدی سے دروازہ کھولنے گئی تو دیکھا سامنے عثمان اور میرے جیجا جی کھڑے تھے۔ آپ اتنا جلدی کیسے آ گئے جیجا جی؟ میں نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ بس وہ کچھ اہم کاغذات لینے تھے، اس وجہ سے جلدی گھر آ گیا، عثمان جیجو نے تھکاوٹ والے انداز سے کہا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے کمرے میں چلے گئے اور کاغذ ڈھونڈنے لگے، اور ادھر میں اپنی بلی کا سوچنے لگی اور ایک مست پلان بنا لیا۔ میں نے دوپٹہ اتار پھینکا اور جلدی سے کھلے گلے والی قمیض پہن لی جس سے میرے غبارے صاف صاف نظر آئیں۔ اس کے ساتھ ہی میں عثمان کے کمرے میں چلی گئی اور کہا، جیجو جی میں آپ کی مدد کروں کاغذات ڈھونڈنے میں؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، عثمان نے جواب دیا۔ میں جان بوجھ کر ان کے آگے جھک کے کاغذات دیکھنے لگی، جس سے ان کی نظر سیدھا میرے تربوزوں پر گئی اور بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ چیز میں نے محسوس کر لی لیکن انجان بنی رہی۔ خیر، یوں کرتے کرتے عثمان نے کہا، تم رہنے دو، سعدیہ کو پتا ہوگا، وہ آئے گی تو ڈھونڈ لیں گے، فی الحال تم جاؤ آرام کرو، اور مجھے بھی تھوڑا آرام کرنا ہے۔ لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ جیجو آرام نہیں کریں گے بلکہ اپنے ہاتھوں پر کپڑے دھو کر اپنے جذبات کا قتل کریں گے۔ میں سوچ لیا کہ آج ان کو رنگے ہاتھوں پکڑوں گی اور پھر اپنا کام نکلواؤں گی۔ میں جلدی سے وہاں سے چلی گئی، دروازے کو پورا بند نہیں کیا تاکہ پھر اندر آ سکوں، اور باہر سے چھپ کر دیکھنے لگی۔ عثمان نے اپنے گھوڑے کو باہر نکالا اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ عثمان کا گھوڑا بالکل سفید تھا۔ اب عثمان مکمل جوش میں اپنے ہاتھوں کو سہلانے لگا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ بس میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور چپ چاپ جا کر عثمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، جیجا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈر گئے اور شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ میں نیچے جھک کر بیٹھ گئی اور ایک دفعہ پھر سے میرے غبارے ان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ پھر میں نے کہا، جیجا جی آپ کیوں محنت کر رہے ہیں؟ میں ہوں نا آپ کی خدمت گار سالی۔ عثمان حیران رہ گئے اور ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔
बस फिर हम पलंग पर चले गए और शाम तक जीजा साली खेल खेलते रहे। जीजा जी ने मुझे उन्हें खुश करने पर एक अदद कंप्यूटर भी ले दिया और बहुत सी शॉपिंग भी करवाई। मैं 15 दिन उनके पास उनकी रखेल बनकर रही और फिर वापस आ गई। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। कैसी लगी आपको? इसका मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।